السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جنات کی بستی۔ تھوڑا سا بڑا ہے پر ضرور پورا سنیے گا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایاتیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ جنات کے ہماری زندگی میں بے شمار واقعہ نمو ہوتے ہیں، جس کو لاکھ کوششوں کے باوجود ہم بھلا نہیں پاتے، ایسا ہی ناقابل فراموش واقعہ آپ کے لیے بیان کر رہی ہوں، جو امید ہے آپ کو مدتیں یاد رہے گا۔ ایسے واقعات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑے اور لکھنے ادا ہو جائے۔ ماموں یوسف 4 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و خروش تھا۔ ناظم سے بھی ان کی دوستی تھی۔ نانا کی 40 ایکڑ زمین تھی، جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پیمانداروں اور تحصیلداروں سے سازش کر کے اپنے نام کروا لی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے مانگنے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا، والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کر دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر آئے، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حق بنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوششوں کے باوجود ماموں نے اپنی ضد پر قائم رہے، یہاں تک مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنی اثر و خروش کی بنیاد پر وہ عدالت جنگ جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی تھا جو ہونے کی والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں تک ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مخلوق رہتی ہے، جس کی وجہ سے چودھری یوسف کی فصل دوسروں لوگوں سے زیادہ اوساط دیتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہے گا، زندگی بس اسی کی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اس جگہ میں بھی آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ لالچ رہتی تھی۔ ان سے کئی بار سوچا کہ اس غیر آبادی زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اس کاشت کے قابل بنی جا سکے، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنی منشی لیاقت کو اپنی ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے، 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مائی مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کی بات نہ مانی، کام روک کر دیا۔ رات کو ایک نادر قوت ماموں کے پاس آئی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ نے پوچھا، آپ کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آبادی اور بنجر زمین ہماری ملکین ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اسے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمین کی آمدنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور فضا میں تحسیر ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلایا، رات والا قصہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمین کی دیکھ بھال ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپسی گاؤں آ گیا۔ وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ ماموں نے بتایا یہاں غیر مائی مخلوق رہتی ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کرا۔ یہ جن بت والی باتیں سب جھوٹی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، یہ کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے ہیں نا جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادر قوت یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔ حارث کی بات سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹر سے کام شروع کیا گیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹائیں اٹھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھا گیا۔ اس تو قبر والی جگہ پر بہت زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والا ٹریکٹر کلا بازی کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرا۔ یہی حال ڈرائیور اور مزدور کام کرنے والوں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، تمہاری نسلوں کو مار دیں گے۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی اور کڑکڑاہٹ تھی کہ ہر زیرِ روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ بکھیری اور قیامت برپا ہو گئی۔ ایک نادرہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہوا اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جائیں۔ لوگ امام صاحب سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام صاحب نے مسجد سے دعا کری، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ چودھری کے یہاں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج ہم بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے ہیں، بے خبر ہیں، انجان میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں، یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و تبارک کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ سے گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا چاہا۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، اللہ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، بربادی اور تحمیل اس کے اصول سے سرمستلم ہے۔ اس کی راہ ہے اور سچائی کا انصاف جذبات ایمان ہے۔ چودھری یوسف اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے کہ لالچ کی ہوس میں ان کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا۔ دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یوسف اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا کر ماریں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے ہم اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا، ہماری بستی کو گرایا اور یہ معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کو معافی اس صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حق کی زمین واپس۔ ماموں یوسف نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہو گئی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت چل رہا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے اور وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب نے اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا، اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بٹ گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا، جناتوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کی ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ کر ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بڑی محنت سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں، پلیز سبسکرائب کا بٹن لازمی بنا دیجیے گا، نیچے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔